دوستوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو سامنے نظر آتا ہے وہی سچ ہے؟ بالکل نہیں۔ بڑے ادارے جنہیں ہم اسمارٹ منی کہتے ہیں، عام ٹریڈر کو ٹریپ کرنے کے لیے مارجن سیٹلمنٹس اور فیوچرز یعنی ایف ڈی سی اور ایف ٹی سی کا بہترین اور خاموش استعمال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مارکیٹ کا ایکس رے پیش ہے اسکرینز پہ آپ کی۔ ہم دیکھیں گے کہ کہاں ایکیومولیشن ہوئی، کہاں ڈسٹریبیوشن ہوئی، شارٹ ٹرم ٹریڈرز، سوئنگ ٹریڈرز اور لانگ ٹرم انویسٹرز کی اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے۔ اگر آپ مارکیٹ کی دبی ہوئی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک پرفیکٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. تو سب سے پہلے ہم کریں گے سی پی کا نارمل بریک ڈاؤن۔ یہ ایریا آپ نے مجھے یہاں پہ فالو کرنا ہے۔ یہ آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں، سیگمنٹس اینڈ سیکٹرز اس سائٹ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم فی پی اور ڈی پی ٹیرا کا بہت گہرا تجزیہ کریں گے۔ فورن انویسٹرز کی نارمل مارکیٹ میں آمد اور اخراج کا ٹرینڈ دیکھنا ضروری ہے۔ فورن کارپوریٹس نے اوور آل سیلنگ کی ہے اور 30.08 ملین پی کے آر کا مال بیچا ہے۔ اس کے ساتھ فورن انڈیویجولز نے بھی 0.78 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز نے بھی مارکیٹ سے پیسہ نکالا اور 237.20 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی ہے۔ اس طرح اگر ہم ٹوٹل فی پی دیکھیں تو فورن کلائنٹس کا اوور آل رجحان نیگیٹو رہا۔ یہ دکھاتا ہے کہ گلوبل انویسٹرز فی الحال پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پھر سے کوشش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سیلنگ مارکیٹ پر ایک ڈاؤن ورڈ پریشر تو کریٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے تصویر کا جو ہمیں پوری کہانی نہیں بتاتا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس فورن سیلنگ کو اصل میں کس نے ابزارب کیا۔ اب چلتے ہیں لی پی کے نارمل بریک ڈاؤن کی جانب۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ میوچل فنڈز نے بھرپور ایکیومولیشن کی ہے۔ میوچل فنڈز نے اوور آل ایکوٹی مارکیٹ میں 2144.90 ملین پی کے آر کی زبردست نیٹ بائنگ کی ہے۔ بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی مارکیٹ کو سپورٹ کیا ہے اور 1338.01 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی۔ اس کے برعکس انشورنس کمپنیز نے ہیویلی ڈسٹریبیوٹ کیا اور 2818.69 ملین پی کے آر کا مال بیچا۔ انڈیویجولز یعنی عام ٹریڈرز نے 120.29 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی ہے۔ کمپنیز نے ایکوٹی مارکیٹ میں 130.58 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ دکھائی ہے۔ بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 77.67 ملین پی کے آر کی چھوٹی نیٹ بائنگ کی۔ ادر آرگنائزیشنز نے بھی 484.58 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی ہے۔ این بی ایف سیز کا کردار معمولی رہا اور انہوں نے 21.04 ملین پی کے آر کی بائنگ کی ہے۔ اب چلتے ہیں لیکوڈیٹی اور مارجنز کی جانب۔ اس کے لیے آپ مجھے اس سیگمنٹ میں فالو کیجیے گا۔ دیکھیے، ڈیٹ مارکیٹ کی لیکوڈیٹی اور مارجن سیٹلمنٹ کا اثر بھی سیدھا ایکوٹی پر پڑتا ہے۔ ڈیٹ مارکیٹ میں میوچل فنڈز نے 4322.90 ملین پی کے آر کی بھاری نیٹ بائنگ کی ہے۔ اس کے مقابلے میں انشورنس کمپنیز نے ڈیٹ سے 3308.77 ملین پی کے آر نکالے۔ بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی ڈیٹ مارکیٹ میں 1582.42 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی ہے۔ ادر آرگنائزیشنز نے ڈیٹ میں 568.73 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی۔ فیوچرز، ایف ڈی سی اور ایف ٹی سی مارکیٹ کی سیٹلمنٹ بھی مارکیٹ کی ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ انڈیویجول ٹریڈرز اکثر مارجن سیٹلمنٹ کے وقت پینک میں آ کر سیلنگ کرتے ہیں۔ اسمارٹ منی ہمیشہ اس لیکوڈیٹی کا کرنچ کو پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیش فلو کس سیکٹر میں زیادہ کانسنٹریٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب ہم سیکٹر کا الگ الگ تفصیلی جائزہ لیں گے۔ کائنڈلی مجھے فالو کیجیے گا اس سیگمنٹ کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم آل ادر سیکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں میوچل فنڈز نے سب سے زیادہ 858.03 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی ہے۔ بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی 216.70 ملین پی کے آر کی مضبوط ایکیومولیشن کی ہے۔ فورن کارپوریٹس نے یہاں 44.98 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی، لیکن دوسری طرف انڈیویجولز نے 479.25 ملین پی کے آر کی بھاری ڈسٹریبیوشن کی۔ انشورنس کمپنیز نے بھی یہاں سے 317.54 ملین پی کے آر کا سامان نکالا۔ ادر آرگنائزیشنز نے
133.03 ملین پی کے آر کی واضح نیٹ سیلنگ کی ہے. اوورسیز پاکستانیز نے 95.62 ملین اور کمپنیز نے 71.90 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگز کی ہیں. بروکر پروپرائٹنگ ٹریڈنگ کا حصہ بھی یہاں پر 28.87 ملین پی کے آر نیٹ سیلنگ کا رہا ہے. چلتے ہیں سیمنٹ سیکٹر بریک ڈاؤن کی جانب. دیکھیے سیمنٹ سیکٹر تو ہمیشہ ٹریڈرز کا پسندیدہ رہا ہے. اس سیکٹر میں میوچل فنڈز نے 379.99 ملین پی کے آر کے ایکیومولیشن کے ساتھ سب سے آگے رہے. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی 289.66 ملین پی کے آر کی واضح نیٹ بائنگ کی ہے. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 80.01 ملین پی کے آر کی بائنگ کے ذریعے اسے سپورٹ دیا. ان سب کے برعکس انڈیویجولز نے یہاں پینک سیلنگ کی اور 451.60 ملین پی کے آر نکالے. اوورسیز پاکستانیز نے بھی سیمنٹ سیکٹر سے 208.64 ملین پی کے آر نکال کر ڈسٹریبیوشن کی. انشورنس کمپنیز نے 49.26 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کے ساتھ نمایاں رہیں. فورن کارپوریٹس نے اس سیکٹر سے 22.03 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ اور ادر آرگنائزیشن نے 16.48 ملین پی کے آر کی سیلنگ کی. کمپنیز کی طرف سے بھی اس مارکیٹ میں 10.46 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کا رجحان رہا. چلتے ہیں کمرشل بینک سیکٹر کی جانب. یہ کمرشل بینک سیکٹر میں کمپنیز نے زبردست 307.72 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی ہے. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے سیگمنٹ میں 174.64 ملین پی کے آر کی مزید نیٹ بائنگ کی. فورن کارپوریٹس نے بھی بینکس میں 167.19 ملین پی کے آر کی ایکیومولیشن کی ہے. انڈیویجولز نے یہاں 96.86 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 79.85 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی. دوسری طرف انشورنس کمپنیز نے یہاں ہیویلی ڈسٹریبیوٹ کیا اور 332.62 ملین پی کے آر بیچے. ادر آرگنائزیشن نے بھی 257.36 ملین پی کے آر کی بڑی نیٹ سیلنگ کی ہے. اوورسیز پاکستانیز نے 161.72 ملین پی کے آر سے اس سیکٹر سے یکمشت نکل گئے. میوچل فنڈز نے بینکس میں اپنی پوزیشنز کم کی اور 75.26 ملین پی کے آر کی سیلنگ کی ہے. اس سیکٹر میں اداروں کی شدید جنگ چل رہی ہے جہاں کمپنیز خرید رہی ہیں اور انشورنس بیچ رہی ہے. چلتے ہیں ڈیٹ مارکیٹ کی جانب. اب دوبارہ ڈیٹ مارکیٹ سیکٹر کی تفصیلی بات کرتے ہیں. دیکھیے میوچل فنڈز نے اس مارکیٹ کے سب سے بڑے خریدار بن کر سامنے آئے. انہوں نے 4322.90 ملین پی کے آر کی ہسٹوریکل اور میسو نیٹ بائنگ کی ہے. ادر آرگنائزیشنز نے بھی 568.73 ملین پی کے آر کی مارجن سیٹلمنٹ کے لیے بائنگ کی. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ کا حصہ 3.49 ملین پی کے آر نیٹ بائنگ کر رہا ہے. اس کے برعکس انشورنس کمپنیز نے 3308.77 ملین پی کے آر کی ہیوی نیٹ سیلنگ دکھائی ہے. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی اپنا کیپٹل نکالا اور 1582.42 ملین پی کے آر بیچے. انڈیویجولز نے اس سیکٹر سے 3.93 ملین پی کے آر کی معمولی نیٹ سیلنگ کی. یہ بڑے نمبرز بتاتے ہیں کہ فنڈز اپنی لیکوڈیٹی کو سیف ہیونز میں پارک کر رہے ہیں. کوئٹی سے نکلنے والا پیسہ کہیں نہ کہیں یہاں ٹھیک سے ابزارب ہو رہا ہے. چلتے ہیں فرٹیلائزر سیکٹر بریک ڈاؤن کی جانب. فرٹیلائزر سیکٹر کو ہمیشہ اچھی ڈیویڈنڈ ییلڈز کے لیے پسند کیا جاتا ہے. اس سیکٹر میں انڈیویجولز نے 109.45 ملین پی کے آر کی سب سے بڑی نیٹ بائنگ دکھائی ہے. اوورسیز پاکستانیز نے بھی اس میں دلچسپی لی اور 88.45 ملین پی کے آر کی ایکیومولیشن کی. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 29.39 ملین پی کے آر کی مارجن بائنگ دکھائی. کمپنیز نے 2.67 ملین پی کے آر اور این بی ایف سیز نے 2.44 ملین پی کے آر کی معمولی خریداری کی. لیکن میوچل فنڈز نے یہاں 111.82 ملین پی کے آر کی ہیوی ڈسٹریبیوشن دکھائی ہے. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے بھی سیکٹر سے 88.43 ملین پی کے آر نکالے. آرگنائزیشن نے 20.24 فورن کارپوریٹس 10.97 نیٹ سیلرز رہے. فرٹیلائزر میں واضح طور پر عام عوام خرید رہی ہے جبکہ بڑے ادارے مال بیچ رہے ہیں. چلتے ہیں فوڈ اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس کی جانب. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر سیکٹر کو ہمیشہ ڈیفینسو سیکٹر مانا جاتا ہے. یہاں انڈیویجولز نے 68.63 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے 58.88 ملین پی کے آر لگائے. اوورسیز پاکستانی نے 12 ملین کی چھوٹی لیکن اہم نیٹ بائنگ کی ہے. اس کے برعکس کمپنیز نے 61.61 ملین پی کے آر، بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 53.07 ملین پی کے آر اور میوچل فنڈز نے 14.86 ملین پی کے آر. انشورنس کمپنی نے 6.04 ملین پی کے آر اور فورن کارپوریٹس کی طرف سے 3.63 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگز دیکھی گئی ہیں. اس سیکٹر میں ریٹیل اور بینکس مل کر سپلائی کو کافی اچھے سے ابزارب کر رہے ہیں. چلتے ہیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کے بریک ڈاؤن کی جانب.
یہاں پر میوچل فنڈز نے اس سیکٹر میں 826.55 ملین پی کے آر کی بھرپور نیٹ بائنگ دکھائی ہے. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے ان کا ساتھ دیا اور 778.41 ملین پی کے آر کی ہیوی ایکیومولیشن دکھائی ہے. انڈیویجولز نے بھی اس ریلی میں حصہ لیا اور 542.40 ملین پی کے آر خریدے. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے یہاں 46.76 ملین پی کے آر کا اضافہ کیا. کمپنیز نے 18.05 ملین پی کے آر کی خریداری کی، لیکن انشورنس کمپنیز نے 1992.44 ملین پی کے آر کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن دکھائی. فورن کارپوریٹس نے 146.50 ملین پی کے آر کا آؤٹ فلو دکھایا. ادر آرگنائزیشنز نے 43.66 ملین پی کے آر اور ادر اوورسیز پاکستانیز نے 29.57 ملین پی کے آر کی سیلنگ کی، جس سے مزید پریشر کریٹ ہوا. اب چلتے ہیں او ایم سی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب. یہاں پر الگ ہی کچھ گیم چل رہی تھی آج. یہاں پر میوچل فنڈز نے اعتماد دکھا 142.95 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے او ایم سیز میں 70.97 ملین پی کے آر، اوورسیز پاکستانی 39.10 ملین پی کے آر، انڈیویجولز نے 28.34 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی ہے. لیکن اس کے برعکس کمپنیز نے او ایم سیز میں 240.88 ملین پی کے آر، بروکرز نے 20.58، فورن کارپوریٹس نے 11.98، ادر آرگنائزیشن نے 7.64 ملین پی کے آرز کی ریسپیکٹو نیٹ سیلنگز دکھائی ہیں. یہ ٹرینڈ بتاتا ہے کہ او ایم سیز میں فنڈز اور بینکس لانگ ٹرم کے لیے بلش ہیں. چلتے ہیں پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بریک ڈاؤن کی جانب. پاور جنریشن سیکٹر میں موومنٹ کافی ملی جلی اور رینج باؤنڈ رہی ہے. میوچل فنڈز نے اس سیکٹر میں واضح لیڈر ہیں جنہوں نے 30.57 ملین پی کے آر کی ایکیومولیشن کی ہے. اوورسیز پاکستانیز نے بھی پاور سیکٹر میں 25.03 ملین پی کے آر دوبارہ ڈالے. انڈیویجولز نے بالکل معمولی 32.32 ملین پی کے آر کی سپورٹ دی ہے. سب سے زیادہ نیٹ سیلنگ بینکس نے 103.85 ملین پی کے آر دکھائی ہے. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 23.09، ادر آرگنائزیشن نے 18.83 اور فورن کارپوریٹس نے 7.57. کمپنیز نے 2.88 ملین پی کے آر کی ریسپیکٹو نیٹ سیلنگز دکھائی ہیں. پاور سیکٹر ابھی واضح کنسولیڈیشن فیز میں لگ رہا ہے اور جہاں نئے ٹریگرز کا انتظار ہے. چلتے ہیں ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کی جانب. ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہمیشہ ہائی والیٹیلیٹی اور ایف ڈی سی ٹریڈز بے حد زیادہ ہوتی ہیں. اس سیکٹر میں انڈیویجول نے سب سے زیادہ 126.15 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی ہے. اوورسیز پاکستانی نے بھی ٹیک میں 37.28 ملین پی کے آر کی شاندار ایکیومولیشن کی ہے. ادر آرگنائزیشن نے بھی 33.79 ملین پی کے آر اس بہترین سیکٹر میں لگائے. مگر اداروں کی طرف سے اس سیکٹر میں یکمشت اور شدید نیٹ سیلنگ ہوئی ہے آج. انشورنس کمپنیز نے یہاں سے 76.22، فورن کارپوریٹس نے 39.58، بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 27.50، میوچل فنڈز نے 25.92 اور کمپنیز اور بینکس نے 23.09 اور 6.19 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگز دکھائی ہیں. چلتے ہیں ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر کی جانب. اس سیکٹر میں عام عوام یعنی انڈیویجولز نے 76.98 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی. اوورسیز پاکستانیز نے 56.49، میوچل فنڈز نے 34.69 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ دکھائی ہے. لیکن بینکس اور ڈی ایف آئی نے 52.77، کمپنیز نے 48.21، انشورنس کمپنیز نے 41.94، ادر آرگنائزیشن نے 20.82، بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ نے 5.23 پی کے آر کے نیٹ سیلنگز ریسپیکٹیولی ریکارڈ کروائی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی پریشر میں آ رہا ہے اور بیچاری ریٹیل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. چلتے ہیں مارکیٹ کے ایکیومولیشن ٹرینڈ کے انالیسس کی جانب. دیکھیے اگر ہم پوری مارکیٹ کا ایکیومولیشن ٹرینڈ دیکھیں تو واضح تصویر سامنے آتی ہے. میوچل فنڈز اور بینکس نے مل کر گرتی ہوئی مارکیٹ کو گرنے سے بچایا ہے. میوچل فنڈز نے ایکوٹی میں ٹوٹل 2144.90 ملین پی کے آر کی زبردست ایکیومولیشن دکھائی ہے. ان کا سب سے زیادہ ہیوی فوکس آل ادر سیکٹرز اور سیمنٹ پر رہا. بینکس اور ڈی ایف آئیز نے 1338.01 ملین پی کے آر لگا کر مارکیٹ کو دوسری بڑی سپورٹ دی. بینکس کا زیادہ تر رجحان ایکسپلوریشن اور کمرشل بینکس کی طرف دیکھا گیا. یہ دکھاتا ہے کہ بڑے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ فنڈامنٹل والی کمپنیز میں پوزیشن لے رہے ہیں. اسمارٹ منی کی اس معاشی حالت میں ایسی ہیوی بائنگ ایک انتہائی پازیٹیو اشارہ ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کی بہتری کی امید ہے.
ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بالکل انہی سیکٹرز میں انٹری ڈھونڈنی چاہیے۔ اب انالیسس کرتے ہیں مارکیٹ کے ڈسٹریبیوشن کے ٹرینڈ کا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی جو مارکیٹ میں جان بوجھ کر پینک اور ڈسٹریبیوشن کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک انشورنس کمپنیز اس سلسلے میں سب سے آگے اور نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیورلی ایکویٹی سے 2818.69 ملین پی کے آر نکال کر مارکیٹ کو شدید دباؤ میں ڈالا ہے۔ انشورنس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ایکسپلوریشن اور سیمنٹ سیکٹر رہا، جہاں سے انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ نکالا۔ فورن کارپوریٹس بھی لگاتار نیٹ سیلرز بنے ہوئے ہیں، جو کہ کافی فکر کی بات ہے۔ ان کی 30.08 ملین پی کے آر کی سیلنگ حالانکہ چھوٹی ہے، مگر ریٹیل کا سینٹیمنٹ خراب کرتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز نے بھی آج 237.20 ملین پی کے آر نکال کر اس ڈسٹریبیوشن کو مزید بڑھایا۔ یہ نیگیٹو سیلنگ پریشر مارکیٹ کو اپر لیولز پر مضبوطی سے ٹکنے نہیں دے رہا۔ جب تک انشورنس کی یہ لگاتار سیلنگ نہیں رکتی، مارکیٹ کو فریش بریک آؤٹ لینے میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں اس ایکسٹرا سپلائی کو کلوزلی مانیٹر کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی ٹریپ سے بچا جا سکے۔ اب چلتے ہیں ایف ٹی سی اور مارجن سیٹلمنٹ کی جانب۔ دیکھیے، فیوچر کانٹریکٹس یعنی ایف ڈی سی اور ایف ٹی سی میں مارجن سیٹلمنٹ کا وقت ہمیشہ انتہائی والیٹل ہوتا ہے۔ ڈیٹ مارکیٹ میں انسٹیٹیوشنز کی بھاری موومنٹ یہ بتاتی ہے کہ مارجن کا سخت پریشر موجود ہے۔ جب بھی ایسی ڈیٹا ڈریون کیلکولیشن سامنے آتی ہیں تو مارکیٹ کی اصل اور چھپی ہوئی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ ریٹیلرز اپنی شارٹ ٹرم لائبلٹیز اور مارجن کالز کو جلد بازی میں کور کرنے میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایسی اچھی پوزیشنز بھی سیل کرتے ہیں جو ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ ہوتی ہیں۔ یہی وہ مخصوص وقت ہے جب اسمارٹ منی بھاری ڈسکاؤنٹ پر اپنا مال جمع کرتی ہے۔ میوچل فنڈز کی میسو بائنگ اس پرٹیکولر مارجن ہنٹنگ اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ لگتی ہے۔ انہوں نے اس ہفتے مارکیٹ کے لیکوئڈٹی کرنچ کو بہت چالاکی اور ہوشیاری سے استعمال کیا ہے۔ ہمیں اپنی مارجن لیمٹس کو ہمیشہ پوری طرح سیف رکھنا چاہیے تاکہ ایسی نوبت کبھی نہ آئے۔ اب چلتے ہیں اوور آل مارکیٹ کے ٹرینڈ کنکلوژن کی جانب۔ دیکھیے، ان تمام سیکٹرز اور تصدیق شدہ ڈیٹا کے تجزیے کے بعد ہم ایک سیدھا اور کنکلوسیو انالیسس پر آتے ہیں۔ مارکیٹ کا براڈلی ٹرینڈ ابھی بھی ایک بہت سٹرونگ ایکیومولیشن فیز میں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اپر کے لیولز پر انشورنس کمپنیز نے ایک بڑی ریزسٹنس اور رکاوٹ کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن نیچے سے میوچل فنڈز اور بینکس لگاتار ایک بہت سٹرونگ اور ڈیپ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ فائٹ اصل میں عام ٹریڈر اور سمارٹ منی کے درمیان نہیں بلکہ دو بڑے اداروں کے درمیان ہے۔ ایسے مخصوص دور میں مارکیٹ زیادہ تر سائیڈ ویز رہتی ہے اور کانسٹنٹ سیکٹر روٹیشن لگاتار چلتی رہتی ہے۔ یعنی ایک دن سیمنٹ تیز بھاگتا ہے اور دوسرے دن ای این پی اچانک چل پڑتا ہے۔ ہمیں مارکیٹ کے انڈیکس کو دیکھنے کے بجائے صرف اور صرف اسپیسیفک سٹاکس پر فوکس کرنا ہوگا۔ جن سیکٹرز میں ادارے خاموشی سے مال اٹھا رہے ہیں وہاں مارکیٹ ضرور اپنی نئی جگہ بنائے گی۔ مارکیٹ کا اوور آل سٹرکچر فنڈامنٹلی اور میتھمیٹکلی بالکل درست اور پازیٹیو سمت میں اشارہ کر رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اسٹریٹجی فار شارٹ ٹرم ٹریڈرز۔ جو دوست ریگولرلی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے ابھی ٹریڈنگ اسٹریٹجی بہت سمپل ہونی چاہیے۔ اپنے اسٹرکٹلی ان سیکٹرز میں ٹریڈ کرنا ہے جہاں میوچل فنڈز کی لگاتار ڈیلی واضح بائنگ آ رہی ہو، جیسے کہ ایکسپلوریشن اور سیمنٹ، جن میں ابھی مومنٹم انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے بہترین ہے۔ کبھی بھی ایسے اسٹاک میں شارٹ ٹرم ٹریڈ نہ لیں جہاں سے لگاتار فورن سیلنگ ہو رہی ہو۔ اپنی ٹریڈز کا ٹائم ڈیوریشن چھوٹا رکھیں اور مناسب ٹارگٹ پروفٹ پر فورن ایگزٹ کرنا سیکھیں۔ سٹاپ لاس کو اپنا سب سے اچھا دوست بنائیں کیونکہ ایسی رینج باؤنڈ مارکیٹ میں فیک بریک آؤٹ ضرور آئیں گے۔ فیوچرز مارکیٹ میں سیفلی کام کرتے وقت اپنے ٹوٹل مارجن کو ہمیشہ ریگولرلی چیک کریں۔ کسی اچھی سپورٹ لیول پر بائی کریں اور پہلی میجر ریزسٹنس آتے ہی فوراً اپنا مال بیچ دیں۔ اس مخصوص وقت میں بائی آن ڈپ سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے بجائے کسی رسکی بریک آؤٹ ٹریڈ لینے کے۔ جذبات میں آ کر اندھا دھن ٹریڈ کرنے کے بجائے ہمیشہ میتھمیٹکلی کریکٹ ڈیٹا کو ریگرسلی فالو کریں۔ چلتے ہیں اسٹریٹجی فار سوئنگ ٹریڈرز۔ دیکھیے، سوئنگ ٹریڈرز کے لیے یہ سائیڈ ویز مارکیٹ اس وقت انتہائی بہترین اور شاندار مواقع پیدا کر رہی ہے۔ اپنا فوکس پیورلی ان سیکٹرز پر ہونا چاہیے جو انڈر ویلیوڈ ہیں اور جہاں بڑے ادارے مال جمع کر رہے ہیں۔ او ایم سیز اور کمرشل بینکس اس حوالے سے آپ کو لانگ پورٹ فولیو کا بہترین حصہ بن سکتی ہیں۔ آپ کا ٹائم ہورائزن ٹریڈنگ کے لیے کم از کم 2 ہفتے سے لے کر 1 مہینے تک لازمی ہونا چاہیے۔ جب انشورنس کمپنیز اپنا روزانہ کا ہیوی سیلنگ پریشر کم کریں گی تو آپ کو اچھا پروفٹ آٹومیٹکلی مل جائے گا۔
سوئنگ ٹریڈ میں ٹھیک پوزیشن سائزنگ بہت اہم ہے، اس لیے سارا پیسہ کبھی ایک ساتھ نہ لگائیں۔ مناسب ڈپ پر اچانک آئے تو پھر مارکیٹ میں ٹھیک جگہ مزید ایکیومولیشن کرنے کا سوچیں۔ چارٹ پر واضح لوور ہائی اور لوور لو ٹوٹنے کا سکون سے انتظار ضرور کریں۔ اپنے لانگ ٹارگٹ کو کلیئرلی اور پہلے سے ڈیفائن کریں اور رسک ریوارڈ ریشیو ہمیشہ اپنے حق میں رکھیں۔ اس طرح آپ شارٹ ٹرم مارکیٹ کی فالتو نوائز سے بچ کر پرسکون اور پروفیٹیبل ٹریڈنگ کر سکیں گے۔ چلتے ہیں اسٹریٹجی فار لانگ ٹرم انویسٹرز۔ لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے یہ انسٹیٹیوشنل ڈیرا ایک سنہری اور تاریخی موقع لگ رہا ہے۔ ایکسپلوریشن اور سیمنٹ جیسے بہترین اور فنڈامنٹلی اسٹرانگ گروتھ سیکٹرز اس وقت اچھے ڈسکاؤنٹ پر مل رہے ہیں۔ آپ کا اصول صرف یہ ہونا چاہیے کہ کوالٹی اور بلو چپ سٹاکس کو ہر ڈکلائن اور ہر پینک پہ جمع کریں۔ میوچل فنڈز بالکل یہی اسٹریٹجی اپنا کر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر اگلے سال کے ریٹرن پر ہے۔ ایسے مشکل اور والیٹل وقت میں ڈیویڈنڈ ییلڈنگ سٹاکس کو ہمیشہ اپنی لمبی واچ لسٹ میں شامل رکھیں۔ شارٹ ٹرم کی مارجن سیٹلمنٹ اور روز مرہ کی فالتو نوائز کو بالکل پوری طرح نظر انداز کر دیں۔ ہر نئے مہینے کی شروعات میں تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں بلو چپ سٹاکس ڈسپلن کے ساتھ خریدتے جائیں۔ کمپاؤنڈنگ کا اصل جادو تبھی ظاہر ہوتا ہے جب آپ اپنا سرمایہ لمبا عرصہ مارکیٹ میں رکھیں۔ اپنے پورٹ فولیو کو ٹھیک سے ڈائیورسیفائی کریں تاکہ کسی ایک سیکٹر کی اچانک گراوٹ آپ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ اکانومی جب پوری طرح ایک سسٹینیبل ریکوری کی طرف جائے گی تو آپ کے یہی سٹاکس کئی گنا بڑھ چکے ہوں گے۔ آخر میں آپ سب دوستوں کی کامیابی کے لیے دل سے دعا گو، اور ہمیشہ کی طرح ہیپی ٹریڈنگ۔